أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعذروه ونصروه أولئك هم المفلحون صلوا حاجات کی برابری مریضوں کی شفایابی سردار معین خان بغاری بیمار ہیں اسی طرح کچھ شفیعوں میں اولاد کے لیے دعا کی کہا ہے ذاکر ربیع جناب جاوید نقوی صاحب کی اہلیہ جناب کامران تقوی بیمار ہیں معروف سلطان ادیب جناب کوثر علی جعفری صاحب بیمار ہیں سردار علی شاہ برکت علی حیدری سونو علی عادت علی ڈاکٹر ریاض علی جناب نوید ظفر صاحب کی والدہ حمین علی عبداللہ نفیسہ عالم اور آپ سب کے ذہنوں میں جو حاجات اور مریض ہیں سب کی شفا یابی کے لیے حاجی کرم علی بیمار ہیں اور آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں سب کی شفا عاجلہ کلی کے لیے بلندر صلوات اعراف کی 157ویں آیت اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ کا باب روشن کر رہا ہے سرکار کی عظمت اور سرکار کی فضیلت ایک ایسا مسلم ایسی ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا خود منکر ہے یعنی اگر کوئی نبی کی افضلیت اور نبی کی فضیلت کا مقر اور معترف نہ ہو تو اللہ اسے کافر کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنِ يَنتَظِرُ الْكِتَابَ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو نہیں مانتے تبھی تو اللہ گواہی کے لیے کافی ہے ان کے لیے ورنہ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کی گواہی کیا مانیں گے
اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جو اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے وہ قرآن کی زبان میں کافر ہے۔ بھائی یہی فرق ہے شیطان میں اور مسلمان میں۔ شیطان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے۔ حقیقت مصطفیٰ اور فضیلت سرکار دو جہاں ایک مسلم مسئلہ ہے، اور اسی کی بہتری کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ حکم نازل کیا، نشانیاں بتائی ہیں، علامتیں بتائی ہیں، اور قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے، اور اسی لیے قرآن میں نام نازل نہیں کیے جاتے۔ اگر قرآن مجید میں نام نازل کر دیے جائیں تو پھر مصداق کی کتاب ہو جائے گی، اور مصادیق کو اللہ نہیں بیان کرتا۔ مولا علی کے نام پہ سورہ نہیں ہے، جناب زہرا کے نام پہ سورہ نہیں ہے، مولا حسن امام حسین کا نام قرآن میں نہیں ہے، تعویل میں ہے، تنزیل میں نہیں ہے۔ ظاہر اور ظہور قرآنی میں نام نہیں ہے، لیکن بطن قرآن میں نام ہے۔ وہ جو قرآن کا ظاہر ہے، وہ جو قرآن کی کا ظہور ہے، اس میں ان کے نام نازل کیوں نہیں کیے؟ حضرت مریم پہ تو سورہ، حضرت ابراہیم پر تو سورہ، حضرت روح پر پورا سورہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت یوسف پہ، انبیاء کرام پہ سورہ ہے، مگر ائمہ پر سورہ نہیں ہے، مولا علی پہ سورہ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں اہل تفسیر نے اور علماء تفسیر نے اور ائمہ کی زبان مبارک سے بیان کی ہیں۔ ایک موٹا سا سبب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف اور حضرت نوح اور حضرت مریم پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے مسئلہ نہیں ہونا تھا، اس لیے اللہ نے نازل کر دیا۔ لیکن اگر علی نام کا سورہ آ جاتا، حسن نام کا سورہ آ جاتا، سیدہ فاطمہ زہرا کے نام کا سورہ آ جاتا، تو ادھر قرآن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت قرآنی کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو کسی الجھن کا عنوان نہ بنایا جائے۔ یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ جب جعلی اللہ بنا سکتے ہیں تو جعلی کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات رہی۔ تو صفات کو قرآن مجید بیان کرے گا، علامتوں اور نشانیوں کو اللہ بیان کرے گا، اور اب اگر کسی میں جرأت ہے تو یہ نشانیاں لے آئے، یہ صفات لے آئے، تو اللہ نے مشکل کام کر دیا۔ نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، اور نام ہے نور۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نام اسم مسمى کے خلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اسم مسمى کے خلاف ہو، اسم کچھ اور کہہ رہا ہے، مسمى کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں صفات کو نازل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، یحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ویحبہم، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نام کو نہیں بتا رہا۔ اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو گئے تو اللہ ایک گروہ کو، ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ نام بتا دیا ہوتا تو کہتے مراد فلاں ہے، جرأت ہے تو علی جیسا کردار لاؤ۔ جب سارے عالم اسلام سے 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو پیغمبر نے یہی تو فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔
فارمولوں کو اور اصولوں کو بیان کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی پروردگار عالم نے قاعدہ قانون بیان کیا، صفات کو بیان کیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، الف لام ہے اس لیے ہمارے رسول کا ترجمہ کر رہا ہوں، مطلق رسول مراد نہیں، ہر رسول مراد نہیں، بلکہ رسول سے ہم مراد ہمارے رسول۔ ہمارے رسول النبی، ہمارا نبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں جو آئے درود ہے، آئے صلوات ہے، جو صلوات کی آیت ہے، اس سے کیا مراد ہر نبی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا علی النبی، الف لام مطلب ہے نبی کا، یہ مراد مخصوص نبی، خاص نبی، آخری نبی۔ آیت کا ظاہر تو ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ جی ایک صاحب ہیں آج کل مناظرہ کر رہے ہیں ہمارے دیوبندی بھائیوں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن سے بات کرو، بس قرآن سے بات کرو، حدیث نہیں چاہیے، اور وہ پٹک پٹک کے مار رہے ہیں اپنے دوستوں کو۔ وہ جب حدیث لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں آیت لاؤ، اور وہ آیت لا نہیں پاتے اور حدیث لاتے ہیں تو کہتا ہے میں جیت گیا۔ یہ کیسے حدیث کو لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ہمیں قرآن کافی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی دشمن سیانا ہو گیا ہے۔ میرے مجمع میں اگر کسی کے دماغ میں کوئی مشکل ہے تو وہ بھی آج یہ خناس نکال کے جائے، جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں ماتم قرآن سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں کالے کپڑے قرآن سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں رونا قرآن سے دکھاؤ، انہیں ہر بات قرآن سے چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں نماز فجر 2 رکعت ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ نبی نے اکیلا قرآن ہمیں نہیں دیا، سرکار نے تنہا قرآن ہمیں نہیں دیا۔ آج کچھ بات ہونی ہے اس موضوع پر۔ سرکار صرف قرآن چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، اپنے جیسا علی چھوڑ کر گئے۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے۔ آئے مباحثہ پڑھ کر سنا دو انہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ نبی جیسا اگر کوئی ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، ہم اپنے جیسے لاؤ۔ ہمارے یہاں بھی ترجمہ نہیں ہوتا، ہمارے بھی ایسے ہی بول دیتے ہیں، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ۔ تو عربی ہے، ترجمہ کرو نا، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم
تم اپنے نفس لاؤ، ترجمہ کرے گا، یہ تو عربی کا لفظ ہے. ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ. تو نبی اکیلے آ گئے تھے نا، یعنی میں آتا ہوں تم آ جاؤ، یہ مطلب ہونا چاہیے تھا. تو ہم اپنا نفس لاتے ہیں، ہم اپنے جیسا لاتے ہیں، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. اپنے جیسے لانے کا اعلان تو بڑا وسیع تھا، مگر گئے صرف علی ہیں. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، 1400 سال کے بعد آنے والے امتی کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے تھے. حضرت ابو بکر نے تو نہیں کہا، حضرت عمر نے تو نہیں کہا میں نبی نہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم اس خمسے میں غالب گفتگو سرکار کی عظمت پہ رکھتے ہیں. نبی پر ہی بات ہوگی، اور اگر علی کی بات ہو رہی ہے تو نبی ہی کی تو ہو رہی ہے. لہذا یہاں النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین یتبعون الرسول النبی الامی. یہاں النبی یعنی ہمارے آخری نبی، سرکار دو جہاں نبی، سرور کائنات نبی، خاتم الانبیاء نبی، اللہ کا پیارا نبی، محبوب کبریا نبی. بلکہ ہم یہ روا روی میں کہہ دیتے ہیں کہ محبوب کبریا نبی. اللہ تو اسے محبوب کر لیتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے. اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرتے ہو. تو محبوب کبریا تو وہ ہو جاتا ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہو. اب یہی ایک جملہ بھی لے لیجئے، ہر آیت مستقل مجلس ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. کوئی انصاف سے بتائے، سر پہ قرآن رکھ کے بتائے، کہ سر پہ قرآن رکھ کے شرعی قسم کھا کے بتائے کہ علی کے علاوہ اتباع مطلق مصطفیٰ کس نے کی؟ مطلقاً نبی کی اتباع علی کے علاوہ کس نے کی ہے؟ صلوات پڑھیں عظمت حیدر کرار پر. نبی خاتم، یہ سنی شیعہ مجمع نبی کو خاتم الانبیاء مانتا ہے. اس کو تو سنی بیٹھے ہوئے مجلس میں، اس
وقت جو شیعہ بیٹھے ہیں مجلس میں یہ سب خاتم الانبیاء مانتے ہیں. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی کے بعد اگر کوئی نبی کسی کو مانے تو جان لو علی کا چاہنے والا نہیں. سب سے زیادہ علی اس کا مخالف اور دشمن ہو جائے گا جو کسی اور نبی کو مانتا ہے. خبردار قادیانیہ اگر نبی کے بعد نبی مانتے ہیں تو جان لیں دنیا میں کوئی ان کا مخالف ہو یا نہ ہو, شیعہ ان کے سب سے بڑا. اور عزیزان گرامی بات یہ مختلف زاویوں سے پہلے بھی کی گئی ہے, اب بھی سن لیجئے. ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر آنے والے ہر نبی کا دروازہ بند کر دیں گے. سلوات پڑھیں گے محمد اور اللہ اور ملائکہ نبی خاتم پر, نبی آخر پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے صاحبان ایمان تم بھی سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, تم بھی صلوات بھیجو. پہلا جو صلو ہے یہ سواد سے ہے, کوئی صلوات کے مانتے سے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا, دوسرا ہے سلموا, سلام والے مانتے سے. پہلا لکھا جائے گا صلوات سے, دوسرا لکھا جائے گا سین سے. صلوات اور ہے, سلام اور. اللہ صلوات بھیجتا ہے, سلام یہاں نہیں بیان ہوا, سلام بھیجتا ہے. سلام علی ابراہیم, حضرت ابراہیم پہ سلام بھیج رہا ہے, یہاں نہیں بھیج رہا. سمجھے یہاں نہیں بھیج رہا. اس آیت کریمہ میں اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا, تم بھی صلوات بھیجو اور سلام بھیجو. اور اپنے لیے کیا کہا کہ وہ صلوات بھیجتا ہے, سلام نہیں کہا. اچھا نبی کے لیے کہا کہ صلوات بھیجتا ہے, ہمیں کہا صلوات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. دوسری جگہ حضرت ابراہیم کے لیے کیا کہ سورہ صافات کے اندر کہا سلام علی ابراہیم, اللہ ابراہیم پہ سلام بھیجتا ہے. یہاں ہمارے نبی پر کیوں نہیں بھیج رہا؟ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والے بند گلی میں چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. واپس آنا پڑتا ہے, پشیمانی ہوتی ہے. میں انتہائی مبارک محترم معظم مجمع سے کہوں گا کہ ایک آیت سے کبھی عقیدہ نہ بنائیے گا. قرآن میں لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر یہ اعلی مدد کیا ہے؟ تو یہ آیت پڑھ کر یہ سوال کرنے والے وہ ہیں جو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں, پورا قرآن نہیں پڑھتے. اور عزیزوں بہت سے تو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور انہیں قرآن میں آیت نہیں نظر آتی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے. میں نے کہا رہنمائی فرمائیے. کہنے لگے آپ کے ہاں گاڑیوں پر, آپ کے شیعہ حضرات گاڑیوں پہ علی وارث کے اسٹیکر لگاتے ہیں, آپ کے گھروں میں تغرے بنا کے لگائے جاتے ہیں علی وارث کے. اللہ وارث ہے, علی تو وارث نہیں. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا؟ یقین جانیے ناراض ہو گئے مجھ سے. کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. آپ مجھ سے یہ سوال کیسے کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا؟ میں نے کہا جی معاف کیجیے گا, مجھے نہیں پتا تھا آپ حافظ قرآن ہیں. تو اور تعجب بڑھ گیا میرا. آپ اگر حافظ قرآن ہے تو میرا اور تعجب بڑھ گیا. آپ نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105 نمبر کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ یاد ہے مجھے. میں نے کہا سنائیے. کہ آیت یہ ہے لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم شہداء کو وارث مانتے ہیں.
کہ یا اللہ مجھے نبی کی امتیوں میں بنا. ان حضرت ابراہیم پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. تو یہاں سلام کے پھر دو معنی ہیں. ایک مرتبہ سلام دعا ہے جو میں آپ پر بھیجتا ہوں، آپ مجھ پر جواب بھی بھیجتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم پر بھی اللہ بھیجتا ہے. اور حضرت ابراہیم کا تو قرآن میں ذکر ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا یا علی جب بھی میں معراج پر گیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معراج ایک سے زیادہ دفعہ تھا. اور علامہ مجلسی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں نبی کی. نبی 100 دفعہ سے زیادہ دفعہ معراج پر گئے. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ان کا وہاں جانا تعجب آور نہیں ہے، یہاں رہنا تعجب آور ہے. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ایک معراج کا سفر آفیشل ہوا. ایک دورہ سرکاری تھا فل پروٹوکول کے ساتھ. جب اللہ نے بڑی شان سے بلایا، سواری بھیج کر بلوایا، اور پھر جب جتنا محبوب پیارا ہوگا اتنی ہر چیز پیاری ہوگی. تو سواری بھی ایک دفعہ ہی بنائی جائے گی اور پھر کسی اور کو اس پہ چڑھنے نہیں دیا جائے گا. وہ رکھ دی جائے گی کہ صاحب یہ نبی کے لیے ہے. وہ براق پر بنائی گئی. اور براق کے لیے کبھی اپنے باپ سے بات کرنا زیادہ نہ ہو جائے. کبھی بعد میں معراج پڑھیں گے تو بتائیں گے کہ سرکار جب معراج پر گئے تو براق لے کے چلی، مگر رستے میں 3 سواریاں اور بدلی. جہاں تک جس سواری میں دم تھا وہ گئی. جب اس سواری کا دم ختم ہو جاتا تھا تو دوسری سواری آ جاتی تھی، پھر تیسری سواری آ جاتی تھی. سرکار جب معراج پر گئے ہیں سدرۃ المنتہا قاب قوسین و ادنیٰ پر پہنچے، وہو بالافق الاعلیٰ پر پہنچے. سورہ النجم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس اونچی جگہ نہیں تھی تو پھر کوئی سواری نہیں تھی جو نبی کو لے کے گیا. آخری مرحلے کے اندر جب داخل ہوئے تو اپنے قدم آئے مبارک سے داخل ہوئے. پھر کوئی سواری لے کر نہیں گئی، اس لیے کہ اس میں دم نہیں تھا جانے کا. وہ جو آخری مرحلے تک لے کے گئی ہے نا، یعنی مقدمے تک لے کر گئی ہے، اور لے کے یہاں سے زمین سے براق، اور وہ جو آخری سواری تھی جس کے بعد سرکار خود بیٹھ چل کے آگے گئے. اور آواز آئی ہے، آواز آئی ہے قریب اور قریب، دنا فتدلہ، دنا فتدلہ. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ دنا فتدلہ، یہ جو ہے نا دونوں فعل، یہ دونوں کا فاعل لے کریں گے. دنا نبی قریب ہوئے، فتدلہ نبی قریب ہوئے. قرآن کے طالب علم بیٹھے یا نہیں؟ دنا نبی قریب ہوئے، دنا کا فاعل نبی، نبی قریب ہوئے، فتدلہ نبی قریب ہوئے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں دنا کا فاعل نبی ہے، فتدلہ کا فاعل اللہ ہے. سلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر. سنگین بات ہے، سلوات پڑھیں نبی کی ذات. اگر کسی کے حلق سے نہ اتر رہی ہو تو میں اور ذرا ایک بات کر دوں. یہاں کہا جا رہا ہے نبی قریب ہوئے، اللہ قریب ہوا. اسی کو کوئی عشق کہا جاتا ہے. وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہاں صرف نبی تھے اور اللہ. جب پروٹوکول کے ساتھ سن لیجیے، جب پروٹوکول کے ساتھ بلایا جائے گا تو پروٹوکول کا حصہ ہے کہ انہیں بھی بلایا جائے جن سے نبی کو پیار ہے. تاکہ مہمان کا دل زیادہ لگے. لہذا وہاں جب اچھا اللہ جو ہے وہ مجہول لوگوں کے لہجے میں بات کر لیتا تو پھر توحید رہتی. پتہ ہی نہیں کس کے لہجے میں
پھر غلو نہیں ہوتا نا. کسی کا پتہ ہی نہیں اللہ بات کر رہا تھا کس لہجے میں, پتہ نہیں کس کے لہجے میں. تو یہ پہلے تو ہی, اور اگر میں کہہ دوں علی کے لہجے میں بول رہا تھا تو غلو نہیں. عزیزان کرام ہمارے پاس روایات ہیں, اور شاعر نے 4 مصروں میں, فارسی زبان شاعر آج کل یاد آ رہے ہیں, شاعر نے 4 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ روزی کے بے اشرف سید نبوی, جس دن سید نبوی عرش پر گئے, روزی کے بے اشرف سید نبوی شنید از حرم کبریا صدائے علی, حرم الہی سے علی کی آواز آئی, خدا بے لفظ نبی با نبی سخن میں گفت, اللہ علی کے لہجے میں نبی سے بات کر رہا تھا, چرا کے بود نبی عاشق صدائے علی. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. تو یہاں سلام سے مراد سے آپ محفوظ. اب جب میں نے کہہ دیا کہ میرے ہاتھ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, میری زبان سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا, تو پھر آپ پر اب واجب ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میں بھی زبان سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں بھی آپ کو ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. سلامتی کا ایک ایسا اظہار, خیال, اعلان. اور ایک مرتبہ یہاں سلام سے مراد سلامتی نہیں ہے, دعا نہیں ہے, خیر خواہی نہیں ہے, بلکہ تسلیم. سلام سے مراد تسلیم ہے. میں آپ کا نوکر, میں آپ کا خادم, میں آپ کا مطیع و فرما بردار. جب اس معنی میں سلام ہوگا تو اللہ نبی پر سلام نہیں بھیج رہا. روشن ہے بات؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. لوگ صلوات بھی بھیجو اور اطاعت بھی کرو, صرف نعتیں نہیں پڑھو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اطاعت فرما برداری. آپ کی سماعتیں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں. تو اس آیت پر ایک لمحے کے لیے اور رکنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے صاحبان ایمان, اللہ اور اللہ کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں علی النبی, نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. ہمارے نبی تو رسول ہیں, امام ہیں, اور وما محمد الا رسول, محمد ہے ہی نہیں مگر رسول. تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد, کیوں نہیں کہا؟ جب سورہ محمد نازل کر سکتا ہے تو اس آیت میں بھی اس میں محمد کو نازل کر دیتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول. نہیں کہا, علی النبی کیوں کہا؟ بھائی اگر محمد کہا ہوتا تو جب سے محمد نام پڑا ہے اس وقت سے صلوات شروع ہوتی. بچہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. چند قدم آگے حضرت ابو طالب نے فرمایا, بابا اتنا حسین
بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا. عبد المطلب ہے قمر حرم، ابو طالب ہے قمر بطھا، دونوں حسین ہیں. جو حسین کسی کو حسین کہے، عبد المطلب کہہ رہے میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا قمر حرم، ابو طالب کہہ رہے میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا قمر بطھا. بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ کہ بابا جس کی تعریف شدگان تعریف کرے، جن کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ اگر کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد کہتے ہیں. اس کا نام محمد رکھ دیں. میں اپنے محترم مجمع سے کہتا ہوں ذرا سوال کیجئے امت کے کچھ لوگوں سے، امت کے کچھ لوگوں سے سوال کیجئے، کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے بدل دے؟ اگر محمد کہتا تو اس وقت سے صلوات شروع ہوتی، جب سے محمد نام پڑا. اچھا پہچانتے ہی نہیں تھے کہ محمد کون ہے. آسمانوں پر بھی محمد نہیں پکارا جاتا تھا، آسمانوں پر تو احمد پکارا جاتا تھا. تو آسمان والے تو احمد سے بھی جانتے تھے. اور حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں رسول تھے. تو یہ رسول نہیں کہا اللہ نے، احمد نہیں کہا اللہ نے، محمد نہیں کہا اللہ نے، یہ نبی کیوں کہا؟ مسئلہ آخر کا نہیں ہے کہ آخر میں کس منصب پر ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کن تو نبی ہے آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیان، لہذا صلوات اس وقت سے ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بحث ہماری اس بات پر ہے کہ والذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان کی اچھا یہ حدیث آدھی میں پڑھنے کا مخالف ہوں اور آج خود بھی آدھی پڑھ گیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھی. وَكَانَ عَلِيٌّ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور علی اس وقت بھی ولی تھے. یہ ہے پوری حدیث. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ
آپ کے چہرے کی بشاشت، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، کچھ عادتاً خوش نہیں ہوتے، نہیں یعنی ان کا چہرہ ہی ایسا ہے، مگر دل میں وہ خوش ہو گئے۔ اب میرا یہ بھی آگے مطلب نہیں ہے کہ زبردستی خوش ہو کے دکھایا جائے، البتہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر خود اچھے نہ ہو تو بات تو اچھی کرو۔ وہ چہرے پر آپ کے سب کے الحمدللہ، میں سب کو ہی دیکھ رہا ہوں جہاں تک میری نگاہیں کام کر رہے ہیں، سب کے چہروں کی جو بشاشت ہے نا، چہرے کی تازگی، چہرے پر ایک مرتبہ سرخی اور لالی آتی ہے، مولا نبی اور مولا علی کا ذکر سن کر تو وہ خود دلیل ہے کہ خون کا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ طہارت نسلوں میں منتقل ہو۔ اور جیسے یہ چند بچے 8-10 بچے مجھے کچھ دور دور نظر آ رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے یہ بچے آپ چند لوگ لے کر آئے نا اپنے ساتھ، جو جتنا ممکن ہو، یہ بھی نہیں ہو کہ یہ مجلس متاثر ہو جائے، اگر سنبھل سکتا ہے تو بچے کو مجلس میں یہ شعبہ خواتین کو دے دیجیے، اگر توجہ ہے تو یہ جو کیفیت ہے یہ الحمدللہ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو نبی رسول نبی امی کے اتباع کرنے والے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول نبی امی جو ان کے نزدیک لکھے ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل۔ یامرہم بالمعروف، جس کا کام یہ ہے، اب صفتیں کہہ لو، جس کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا امر کریں، معروف کا امر کریں۔ معروف کیسے کہتے ہیں؟ صرف ایک جملہ یہاں رک کر دوں گا، مجھے اور آگے بڑھنا ہے۔ معروف کیسے کہتے ہیں؟ جو فطری طور پر حسن، فطری حسن کو معروف کہا ہے۔ فطرتاً جھوٹ بولنا قبح ہے اور سچ بولنا حسن ہے۔ فطرتاً جھوٹ بولنا قبح ہے، لہذا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ فطرت سے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی فطرت پر ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کسی کو کافر پیدا نہیں کرتا، یہ مسلمان نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تو سب کو مسلمان پیدا کرتا ہے، اللہ نے یہودی کے بچے کو بھی مسلمان پیدا کیا، ہندو کا بچہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے، عیسائی کا بچہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے، سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب کو خلق ہی مسلمان کیا، یہ چاند مسلمان ہے، یہ سورج مسلمان ہے، یہ زمین مسلمان ہے، یہ آسمان مسلمان ہے، یہ جانور سارے مسلمان ہیں، یہ انسان سارے مسلمان ہیں۔ اللہ نے سب کو مسلمان خلق کیا ہے، اللہ نے کسی کو کافر نہیں بنایا۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو حفیدانہ ہو و ینصرانہ ہو، جو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں، یہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے جو بچہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اور خبردار، یہ بھی کوئی بچہ ذہن میں نہ لائے کہ ہم کیونکہ فلاں گھر میں پیدا ہوئے تو ہم ایسے ہیں، تو ہمارا کون سا کمال، وہ جو وہاں سے یہاں آئے ہیں کمال تو ان کا ہے، ہم تو آباء و اجداد سے اس مسلک اور اس مکتب میں اور اس دین پر اور اس اسلام پر ہے، ہمارا کون سا ہنر، ہمارا کون سا کارنامہ نہیں عزیزو۔ یہ سوال کر کے تم عدل الہی پر سوال اٹھا رہے، اور عدل الہی پر سوال اٹھانے والا کم سے کم مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کی عدالت کے قائل نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جواب دینے جا رہا ہوں اس شبہے کا۔ شبہ تو ہے، ایک جوان کو حق ہے کہ وہ سوچے، اور سوچے تو جائے، پوچھے کسی سے، مگر میری مشکل یہ ہے کہ اگر کسی ایک مولوی سے مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کہتا ہوں مولوی سارے ایسے ہی،
जाता? क्या था? फिर भी मैकेनिक के पास ही, और कहता हूँ वो मैकेनिक लूट रहा था, ये मैकेनिक ठीक है। डॉक्टर इलाज अच्छा न करे तो फिर किसी इंजीनियर से नुस्खा लिखवाने नहीं जाता, जाऊंगा फिर भी डॉक्टर के पास और कहूंगा वो डॉक्टर साहब हमें काट रहे थे, वो जिबा कर रहे थे, मगर ये डॉक्टर अच्छा है। ये दीन इतना मजबूर, इतना मजलूम है कि अगर एक मौलवी समझ में नहीं आए तो दीन सही हाथ उठा लेते हैं। मौलवी सारे ऐसे, हमारे अंदर मौलवी से मसला ही नहीं पूछा, जिसे 1 से लेकर 10 तक अरबी में गिनती ना आती हो तो मुज्तहिदीन के फतवों पे तबसरा करता है। अजीब मजलूमियत है दीनदारों की। समझे है? खफा हो गए क्या? दिमाग के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। तवज्जो कर ली? कौन? कि जो यामुरुहुम बिल मारूफ, जो उन्हें मारूफ का हुक्म करता है। नबी की सिफत यह है कि वो मारूफ का हुक्म करते हैं। मारूफ किसे कहते हैं? जो फितरी तौर पर हुस्न रखता हो, उसे मारूफ कहते हैं। जो फितरी तौर पर कुब्ह रखता हो, उसे मुनकर कहते हैं। लिहाजा झूठ फितरतन कबीह है और सच फितरतन हुस्न है। लिहाजा हुस्न और जो मारूफ कहलाएगा, यानी सच मारूफ कहलाएगा और झूठ जो है वो मुनकर कहलाएगा, कबीह। ये फितरी मसला है। ये बच्चा झूठ नहीं बोलता, इसे माँ बाप झूठ सिखाते हैं, जाके कह दो अब्बा घर पे नहीं। ये इतना सच्चा है, कहता है अब्बा कह रहे हैं कि घर पे नहीं। जब डांट खाता है कि तुमने ये क्या कह दिया, अरे आपने भी कहा, ये थोड़ी करते हैं। तो फिर कहता है अच्छा अब आइंदा झूठ अच्छा बोलो। तो ये माँ बाप है जो बच्चे को बिगाड़ रहे हैं और बात भी रहे होते हैं, तरबियत भी कर रहे होते हैं। 2 ही बच्चे अच्छे कमाना इस्लाम करेंगे। अगर तरबियत कर सकते हो तो 10 भी कम है, तरबियत नहीं कर सकते हो तो 1 भी ज्यादा है। जानवर थोड़ी दे रहे हैं माशरे को। हैवान पाल के तो नहीं दे रहे। वो गाय जब गुजरती है ना परचून की दुकान के सामने से, तो दाल की बोरी में मुंह मारती है, आटे की बोरी में, तो ये पता ही ना हो कि हराम और हलाल क्या है। तो जानवर ही तो है जो जिसका माल चाहे खा ले, जब चाहे खा जाए किसी का माल। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले इससे बेहतर और बुलंद सलवात। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ मजलिस के बाद, मेरा दिल करता है कि एक से हाथ मिलाऊं, मगर मजमे की कैफियत भी और मजलिस के बाद हमारी भी कुछ कैफियत ऐसी हो जाती है कि ये इबादत मैं महरूम हो रहा हूँ। तो तसव्वुर कर लीजिए, मैं भी तसव्वुर कर रहा हूँ, मैं आप सबका हाथ छूने वाला हूँ। के अज़लारों का दस्तगोश हूँ। आपने बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ अय्याम अज़ाब को यहाँ तक पहुँचाया है और चेहरों के हवाले से हमारा कोई किरदार नहीं था, हमने कुछ नहीं किया, ये पहले से ही तयशुदा था। ये पुराना वादा था जिसको सबने वफा किया है।
سسٹم نظام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور جب یہ طے کر لیا کہ امام بارگاہ میں آتے ہوئے ہم میں سے کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار، کوئی 22ویں گریڈ کا افسر نہیں ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس مجلس میں موچی بھی بیٹھا ہے، اس مجلس میں 1000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، جس میں 22ویں گریڈ کا افسر بھی بیٹھا ہے. سب برابر بیٹھے ہیں، سب حسین کے فقیر ہیں. سب امام حسین کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئے. اور حسن ہے مجلسوں کا، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے. اور مجلس تو ویسے ہی آپ امام بارگاہ میں کرتے ہیں، مسجد میں تو آپ کرتے نہیں، جہاں ہندو نہیں جا سکتا. کل قیامت میں اللہ کو یہی تو آپ جواب دے سکیں گے نا کہ ہم نے حسین کا خیمہ سب کے لیے کھولا ہوا. جو آنا چاہے. محبت کا مسئلہ ہے، محبت تو محبت ہے، کسی کی شدید ہے، کسی کی ضعیف ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، مگر محبت تو محبت ہے. اس لیے کوئی فرق نہیں ہے، سب ہمارے عزیز ہیں. اور بہت اچھے انداز سے آپ آگے جانیں، اور اس سے بہتر انداز سے منظم ہونے کی ضرورت ہے. میرے بیان مسائل کے بعد مجاہد علی شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. مجاہد علی شاہ جی کیسے میں کہہ رہے لاشاری سید ہے اور سندھ کے مضبوط سادات گھرانے میں سے ہیں. محراب پور مضبوط پڑھنے والوں میں سے ہیں. ان کا نامہ میں بھی سنوں گا، آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ کوئی بے حرمتی نہ ہو، اور خانوں بھی سنیں. میری خواہش ہے استاد محمد کو بھی بلائیں، ہمارے سندھ کے بڑے پڑھنے والے ہیں. یہ سعادت بھی اس فقیر کو ملی ہے کہ حیدرآباد میں لطیف آباد اور قاسم آباد کی جو تقسیم تھی وہ ہم نے ختم کر دیا. بچوں اور جوانوں سے بولتا ہوں، میں بزرگ ناراض نہ ہوں کہ ہمیں نصیحتیں کر رہا تھا. یہ بچے جو مجھ سے میں پیار بہت کر رہے ہیں اس وقت، ان کے پیار میں اضافہ کر رہا ہوں. کبھی تکبر نہیں کرنا، جو ہم کتنے ہی بڑے افسر بن جاؤ کبھی غرور نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ہمیشہ جھک کر ملنا، ہمیشہ عاجزی سے ملنا. کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو انہیں ذلیل نہ سمجھنا، اور کپڑے اگر مہنگے ہوں تو انہیں امیر نہ سمجھنا. کیا معلوم کہ جس سے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو، اور جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اللہ کا ولی ہو. ان بنیادوں پر فیصلے نہ کرنا، کسی کو کبھی کسی کو دھتکارنا نہیں، کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا. جب ہم کسی کو شرمندہ خدا نخواستہ اگر کرتے ہیں نا تو اس کے چہرے کا رنگ اتر کے بتاتا ہے کہ اس کا ہم نے دل توڑ دیا. چہرہ ایک مرتبہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا ہے. جب ہم کسی کو شرمندہ کرتے ہیں تو فوراً اس سے آگے بڑھ کر معافی مانگو، اس لیے کہ اگر اس نے ایک لمبا سانس لے لیا تو یہ عذاب الہی کو اتار سکتا ہے. فوراً معافی مانگو. اور مرد کی ایک زبان، یہ جملہ غلط ہے،
مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ اس میں کہا کہ ہماری زبانوں کے محاورے ادیبوں نے بنائے ہوں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ان ادیبوں نے بنائے، یا ہماری زبان کے محاورے ان ادیبوں نے بنائے ہوں گے کہ جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہوگا۔ مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی۔ میری آواز مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی، نفس پرست کی ایک زبان ہوتی۔ غلط بات بول کے ڈٹ گیا، جھوٹ بول کے رکا پائے، تہمت لگا کے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں نے صحیح کہا ہے۔ مرد ہو تو کہو غلطی ہو گئی، جرأت پیدا کرو، شجاعت کا مظاہرہ کرو، کہو غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کسی کا حال بگڑا ہوا ہو، اسے حقیر اور ذلیل نہ جانیے گا۔ ربا اشعرا اغبرا مدفون، آئیے شاہ صاحب۔ محمد وآل محمد بلند السلام۔ ربا اشعرا اغبرا مدفون بالابواب، کتنے ہی بالوں میں مٹی لگے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے اور وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ گزر رہا ہے ایسے ہی ایک فقیر، دودھ والے نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ پہلے تو دکان کو اچھی طرح دیکھا، کہاں پلا دو، اس بھلیے میں نظر آئے نا، ہر ایک سے ایک جیسا رویہ نہ ہو، دکان کو دیکھ کے کہا پلا دو، اس نے ایک کاسا بھر کے کٹورا بھر کے دودھ دے دیا، انہوں نے دودھ پیا، کٹورا دے کر لوٹے، چند قدم بڑھے تو ایک گڑھے میں پانی کا کیچڑ تھا، تو ان کا پیر کیچڑ ہو گیا، فقیر تھا، چھینٹیں اڑی، تو دیوار کے کنارے سے گلی کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی آشنا باتیں کر رہے تھے، تو وہ چھینٹیں اڑ کر لڑکی کے منہ پہ گئی، تو چھینٹیں تو لگی تھی لڑکی کو، تکلیف ہوئی لڑکے کو، آگے بڑھ کے 2 تھپڑ مارے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تھپڑ کھا کے مکہ کھا کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہنا یا اللہ تیرا کام بھی تیرا ہی ہے، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگاتا ہے۔ ابھی یہ بولا تھا کہ لڑکی گری، تڑپی اور مر گئی، لوگوں نے کہا بھائی تم تو اللہ کی ولی ہو، تم نے کچھ کہا تھا یہ مر گئی، کہنا نہیں نہیں میں نے نہیں مارا، 2 عاشقوں کا مسئلہ ہے، ہمیں اب نیا پاکستان رقم کرنا ہے، سیاسی نعرہ نہیں ہے، کسی بھی جماعت پہ رہو، شیعہ، ملت جعفریہ، مکتب اہل بیت والے، اب پاکستان میں اپنی وہ تصویر دکھائیں گے جو تصویر امام صادق چاہتے ہیں، اور وہ تصویر بننا شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلا ماتھے کا
झूमर तशय्यो का लग चुका आपके माथे पर, सबसे पहला टीका आपके माथे पे लग चुका, और अब तस्वीर और हसीन होती जाएगी। वो टीका, वो झूमर क्या लगा है? हाय हाय सब्र का टीका है, बर्दाश्त का झूमर, तहम्मुल मिजाजी का झूमर। अपने हुस्न में इजाफा करें। कोई गाली दे तो गाली नहीं दे, उसके बदले में 3 जुमले सकेंगे नहीं। पहला जुमला हुसैनियत जिंदाबाद, इतना और ऐसा बोलो कि कुछ के दम निकल जाए। हुसैनियत जिंदाबाद, अभी भी सब नहीं बोले। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद। इसलिए कि यहाँ भी शुभ आ रहा है मानो। अरे यजीदियत तो एक सोच को कहते हैं, इन्होंने यजीद थोड़ी कहा है। और तीसरा जुमला पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी GHQ आवाज देंगे। खबरदार, एहतियात रहे। और मजलिस में भी जब आप बैठे तो किसी की कोहनी लग जाए, किसी का धक्का लग जाए, उससे नाराज ना होइएगा, उसने कस्दन ऐसा नहीं किया, वो कहीं और तवज्जो कर रहा है, उसकी तवज्जो अपने मौला की तरफ थी। मुझसे एक साहब कहने लगे, जब ताबूत बरामद होता है 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम को अलम होता है, 8 मुहर्रम को शब आशूर ताबूत और सरी उठाई जाती है और ताजिया उठाया जाता है। ये जुलजना की ज़ियारत हो रही होती है, धक्का लग रहा होता है, घुटना और अंगूठा छिप रहा होता है, कोहनी लग रही होती है। वो आप मंजर देखें ना तो एक अजीब सी कैफियत होती है। मैंने कहा अगर ये किसी और तकरीब में ऐसा होता तो ये लड़ते आपस में। तुमने मुझे धक्का क्यों दे दिया? तुम्हें नजर नहीं आया? तुम्हारी कौनी मुझे लग गई? ये कहीं और होता ना, किसी तकरीब में होता तो ये आपस में लड़ते, लेकिन मजलिस में नहीं लड़ते। इसलिए कि जिसकी कौनी लग रही है वो भी हुसैन के ख्याल में है, और जिसको कौनी लग रही है वो भी हुसैन के ख्याल में। दोनों की अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं, दोनों की अपने मौला पे तवज्जो। एक लम्हे के लिए सोचे कि तीर जानू से निकाल दिया और मौला को पता ही नहीं चला। इसको कुछ महसूस नहीं कर सकता है कि जब हम कहीं फना हो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो ये कैफियत चाहे वो एक लम्हे की सही हमारी भी होती है। कोई किसी से नाराज नहीं होता, सब हुसैन की तरफ मुतवज्जे हैं। और यकीन जानिए हुसैन इस दुनिया में तो करम फरमा है, आखिरत में हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन है? मैं मुजाहिद शाह साहब का नाम बड़े अदब से लूं और ये मुझसे प्यार ना करें। मैं इनके भाइयों के नाम लूं, मैं इनके उस्तादों के नाम लूं और ये मुझसे प्यार ना करें। ये फितरी मसला है कि जब हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे तो एक दूसरे से प्यार भी होगा। जब हुसैन के अली अकबर पे मैं कहूँगा, ये कैसे मुमकिन है कि इमाम करम नहीं करेंगे? ये कैसे मुमकिन है कि इमाम आखिरत में हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? अल्लाह को जो सवाल जो जितना बड़ा इंसान होता है इतना ही उसका दिल नरम होता है। ये जो हम रोते हैं ना, इसके फलसफे को समझें।
یہ رونا مشق ہے دل نرم کرنے کا۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں انہیں آنسو زیادہ آتے ہیں، اور جنہیں آنسو نہیں آتے وہ آنسو مانگا کریں۔ جب آپ مجلس میں بیٹھے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھا ہوا رو رہا ہو اور آپ سے آنسو نہ آ رہے ہو، تو آپ کی حاجتیں تو بہت سی ہیں۔ کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، مگر ان دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگا کرے، یا اللہ مجھے حسین پر ٹپکنے والا آنسو عطا۔ اس کا بڑا نتیجہ ہے، اس کا بڑا اثر ہے۔ جو لوگ روتے نہیں ہیں یا رونے کو بدعت سمجھتے ہیں، انہیں قیامت میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جو روتے ہیں اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو معاذ اللہ عبث کام ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کوئی فائدہ ہی نہیں تھا تو ایسے ہی ہو گیا کام، لیکن اگر فائدہ نکل آیا تو اگر رونے کا فائدہ نکل آیا تو وہ نقصان اٹھائے گا جو رویا نہیں، لیکن جو رویا ہے اسے فائدہ ہوگا۔ اور اگر فائدہ نہیں نکلا تو تم بھی ویسے ہی ہو، یہ بھی ویسے ہی، تم نے وہ کام کیا نہیں، اس نے تمہارے مطابق عبث کام کیا۔ لیکن عزیزو، ہمیں تو مولا رضا نے کہا جب نہ شبیر اگر غم دنیا تمہیں گھیر لے، مسائل مشکلات پڑھنے لگے تو فقر للحسین، تو میرے جد حسین پہ رونا۔ اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ تمہارے مسائل کا حل کرے گا۔ مجھے تو میرے مولا صادق نے کہا ہے کہ اے زکریا بتاؤ تم حسین پہ روتے ہو؟ مولا جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو میں روتا ہوں۔ تو میرے جد رسول اللہ نے فرمایا جو حسین پر 10 لوگوں کو رلائے، ذاکروں کی اہمیت دیکھیے ذرا، جو میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلائے آخرت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر خود فرمایا جو میرے حسین پر 3 لوگوں کو رلائے میں محشر میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مظلومیت حسین تو دیکھیے، آرزو مصطفیٰ تو دیکھیے، فرمایا جو میرے حسین پر ایک فرد کو رلائے، ایک ذاکر ہے، ایک رونے والا، ایک مرثیہ پڑھنے والا، ایک رونے والا، فرمایا قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزانو، میں بہت سوچتا تھا کہ چہروں کی مجلسوں میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں تو ہر مجلس میں گریہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر ہے کہ اس کے الفاظ کیسے ہیں، اس کا بیان کیسا ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا کہ چہروں کے مجلسوں میں لوگ پھوٹ پھوٹ کے آزاد ہو کر دل کھول کر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ چہروں ہی تو وہ دن ہے جب زینب دل کھول کے روئے۔ 10 دن تک شام میں اپنے بھائی کا گریہ کیا، اور جب تک شام کے دیہات کی عورتوں کو بتا نہیں دیا کہ میرے ساتھ
آپ رکھیں